السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اگلی باری نہ نواز نہ زرداری، اگلی بار پھر عمران خان، یعنی انتخابات جب بھی ہوں گے 2023 میں یا اس سے پہلے قبل از وقت انتخابات ہوں گے، لیکن وزیر اعظم بنیں گے عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ ابھی تو ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، ابھی جوڑ توڑ کر کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت بنائی، لیکن اب جو منصوبہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب اس کے مطابق وہ 2/3 اکثریت لیں گے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ کیا ہے، کیسے عمل درآمد ہوگا، اس پر بھی گزارشات کریں گے۔ پہلے ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک بڑی تگڑی دھمکی لگائی ہے عمران خان صاحب کو۔ خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے سکھر میں گرفتار ہوئے، فاروق شاہ صاحب آمدن سے زائد اثاثے۔ خورشید شاہ صاحب اب پاکستان کے 2 واحد سیاسی قیدی رہ گئے ہیں، ان میں ایک خواجہ آصف صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں۔ اس سے پہلے موجودہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب وہ جیل کاٹ چکے۔ اب خورشید شاہ صاحب سابقہ اپوزیشن لیڈر، وہ تقریباً 1.5-2 سال سے جیل میں ہیں۔ حساب برابر کرنا ہے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ جیل میں تھے، موجودہ جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف، تو ان کے صاحبزادے بھی جیل میں تھے، وہ بھی جیل میں تھے، تو سابقہ قائد حزب اختلاف جو ہے وہ اکیلے جیل میں کیوں ہوں، ان کے بیٹے کو بھی رکھا جائے، تو لہٰذا ان کے بیٹے بھی گرفتار ہو گئے۔ الزام وہی کہ الزام لگا دو ثابت کرے ملزم، یہ مطلب کمال ایک قانون ہے نا کہ جناب آمدن سے زائد اثاثے، وہ ایک قانون ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوگا 13D کا، ناجائز اسلحے کا سندھ میں، تو وہ 13D کے مقدمے میں کسی کو بھی پولیس پکڑ لیتی تھی، پکڑ کے ناجائز اسلحہ ڈال دو، اب ثابت کرو کہ میرا نہیں ہے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جناب پولیس نے کسی کو بھی پکڑ لیا، اٹھا لیا، اندر کر لیا، اور پھر کچھ نہ ملا، چرس ڈال دی، 13D ڈال دیا، کچھ اس طرح کے ڈال دی، اور پھر ملزم جو ہے بیچارہ وہ اب یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے، آمدن سے زائد اثاثے کا الزام اتنا کمال ہے یہ کمال نواز شریف صاحب کا۔ انہوں نے بنایا تھا احتساب کمیشن، جب بنایا تھا سیف الرحمان صاحب کا، تو اس وقت پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین اس کو بھگتتے رہے، پھر نواز شریف صاحب نے خود بھگتا، ان کی صاحبزادی بیچاری جیل میں رہیں، بھائی جیل میں، بھتیجا جیل میں، ایک بھتیجا عباس شریف صاحب کا صاحبزادہ وہ یوسف عباس وہ جیل میں۔ تو پھر جب ایک قانون بنتا ہے تو پھر دیے سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، تو یہی ہوا۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا ہے، دیے سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو اور ان کے بیٹوں کو، ہمارے رہنماؤں کے بیٹوں کو گرفتار کرنے والے سن لیں کہ ان کے بیٹوں کو ہم گرفتار کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے، وہ بھی ہر جگہ۔ اب ہر جگہ والی بات ذرا تھوڑی سی اس میں مطلب مرکز میں جگاڑ کر کے، جگاڑ یہ ہوتا ہے نا کہ جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ مل جاتے ہیں، کچھ کے پی کے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب جب حکومت بنانے کی پیپلز پارٹی پوزیشن میں آئے گی تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو جس طرح 2008 میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ سادہ اکثریت کے ساتھ خود حکومت بنائے، لہذا جگاڑ کرنا پڑے گا، تو اس طرح کا جگاڑ کر کے شاید پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے۔ لیکن وہ مرکز میں تو جگاڑ ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ، یعنی پنجاب میں بھی، تو یا پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی آگے چل کر اتحاد ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے 2/3 کا فارمولہ بنایا ہوا ہے اس بار کہ اب میں نے سادہ اکثریت نہیں لینی، اب مجھے پورا چاہیے، اب میں نے آدھا اقتدار نہیں لینا، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے ابھی تو، کولیشن گورنمنٹ، اور کولیشن گورنمنٹ میں پورا اقتدار نہیں ہوتا، کولیشن گورنمنٹ میں کہیں اور سے ڈوریاں ہل رہی ہوتی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ نے اب بجٹ سے پہلے حکومت سے الگ ہو جانے کا اعلان کر دینا ہے، تو وہ کر دیں گے، ماضی میں کرتے رہے، ابھی نہیں کیا۔ وہ آج کی متحدہ قومی موومنٹ یعنی مسلم لیگ قائد اعظم وہ یہی کر رہے ہیں کہ جناب ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ پھر اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے، تو پورا نہیں ہوتا، اختیار بھی پورا نہیں ہوتا، اقتدار بھی پورا نہیں ہوتا، وسائل بھی پورے نہیں ہوتے جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اور کولیشن گورنمنٹ میں بلیک میلنگ ہوتی رہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں پہلے سال ہی اسمبلیاں توڑ دیتا اور اس کے بعد 2/3 لے کر حکومت بناتا، تو وہ جو غلطی ہے ہو گئی۔ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ جیسے بھی ہوا، جس نے بھی کروایا، جینون مینڈیٹ ہے، RTS بٹھا کر مینڈیٹ ملا، لیکن پورا مینڈیٹ نہیں ملا۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، اب کہ مجھے پورے سے بھی زیادہ چاہیے، اب کہ مجھے 2/3 چاہیے، لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون
وہ بجا طور پر ان کا جو پنجاب میں جو پاپولرٹی ہے وہ کہ اگلی حکومت ہم بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اگلی حکومت ہم بنائیں گے. عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں چیزیں تو وہ منصوبے بنا رہے ہیں, وہ بجٹ دے رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, وہ چیزیں مینیپولیٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں ارینج کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے. سینئر صحافی ہیں, ہمارے استادوں کی طرح ہیں, بہت احترام کی جگہ, یعنی ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. افتخار احمد صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, میں ٹویٹ پڑھ کے حیران ہو گیا. میں کہ افتخار صاحب کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے افتخار صاحب؟ بات بھی ہوتی رہتی ہے, آج فون پہ لمبی گپ شپ بھی ہوئی ان سے, بہت سی چیزیں ان سے سیکھی. لیکن اس کے بعد ان کا ٹویٹ آیا تو ٹویٹ آنے کے بعد دماغ کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. جب فوراً میں نے ان کا ٹویٹ پڑھا, وہ میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ بھی ہو جائیں حیران پریشان ہو جائیں. افتخار صاحب نے مجھے تو حیران پریشان کر دیا. ٹویٹ ہے جی, 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل گیا اور 2023 تک 1 کروڑ نوجوان نیا ووٹر بھی بن جائے گا, یعنی آئندہ الیکشن میں 2 کروڑ پاکستانی پہلی بار ووٹ ڈالیں گے. یہ 70 سے 80% عمران خان کا ووٹ ہوگا, یعنی پی ٹی آئی 2/3 سے جیتے گی انشاءاللہ. مزے تے مائیا ہونا ہوں گے, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ تو افتخار صاحب الیکشن پہ پاکستان میں چند لوگ ایکسپرٹ ہیں, ان میں افتخار صاحب کا ٹاپ پہ نام ہے. الیکشن سیل کرتے رہے, الیکشن رزلٹ, الیکشن سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب ہو گئے, ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب ہیں, ان دنوں وہ بہت ان ہیں الیکشن کے سرویز, اور ان کی زیادہ تر سرویز جو ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک, بہت حد تک, کیونکہ ظاہر ہے سروے تو اس میں تھوڑا سا مارجن تو ہوتا ہے نا, تو الیکشن ڈے, پولنگ ڈے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. تو افتخار صاحب جو ہے پاکستان میں الیکشن کوریج, الیکشن کا رزلٹ دینا, الیکشن کا مائنڈ سیٹ بتانا, ان میں وہ ایکسپرٹ ہے اور ٹاپ ایکسپرٹ ہے. تو میں نے پڑھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, افتخار صاحب مطلب کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت ملے گی اور مزے آئیں گے. ظاہر ہے وہ مزے لے رہے ہیں ساری صورتحال کا. تو کچھ تھوڑا سا جب وہ میں نے دیکھا تو اس کے بعد پھر نیچے جب میں نے ان کو اسکرول کیا تو نیچے ان کا تھریڈ تھا تو ایک اور ٹویٹ بھی پڑھا ہوا تھا جو مجھ سے مس ہو گیا پڑھنا. تو جب میں نے وہ پڑھا تو پھر میں نے کہا اچھا یہ تو بات کچھ اور ہے. وہی بات جو میں کافی دنوں سے گزارش کر بھی رہا ہوں, اور یہ گزارش ان اساتذہ کی وجہ سے کہ ان سے مشورہ ہو جاتا ہے, بات ہو جاتی ہے, وہ کوئی لائن دے دیتے ہیں, کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے کہیں نہ کہیں نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں. تو مہربانی ان اساتذہ کی ہے, سینئرز کی ہے. تو جناب وہ بڑا مزیدار ہے, نیچے وہ لکھتے ہیں پھر اگلے ٹویٹ میں کہ اس ٹویٹ کے تمام الفاظ پی ٹی آئی کے ایک نوجوان کارکن کے ہیں. میں نے ان کے جذبات اس لیے ٹویٹ کیا تاکہ اندازہ ہو کہ وہ جماعت کن بنیادوں پر تیاری کر رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جماعت کن بنیادوں پر تیاری کر رہی ہے. اب وہ جو اجلت میں قانون سازی ہوئی ہے جس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کوئی دید لحاظ نہیں رکھا, کوئی پارلیمانی نارمز, کوئی جو کرسی کی کیا عزت و احترام ہوتا ہے, چیئر پہ بیٹھے ہیں, کوئی نہیں رکھا, اور انہوں نے بس وہ پڑھتے گئے, جو وہ حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, جو نہ حق میں نہیں ہے وہ نہ کہیں, اور فیصلہ نہ والوں حق میں نہ والوں حق میں. نیچے کتنی آواز آئی, کس نے آواز دی نہیں دی, کس نے ہاں کہا, کس نے نہ کہا نہیں کہا, اپنی اگلی سانس, یعنی جس طرح میں اسپیڈ میں بول رہا ہوں اسی طرح اسپیڈ میں بولتے ہیں اور بول کے کہتے ہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں. یعنی کوئی بریک نہیں دیتے, کوئی پاز نہیں لیتے کہ سامنے ایوان کے اوپر نظر بھی رکھیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پورا کا پورا بطن ہوتا ہے, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پڑھتے ہی تو اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ نیچے سے چیخ رہی ہوتی ہے ایوان میں کھڑے ہو کے کہ بھائی اس پر بحث کرنے دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ سوال اٹھائے, ان سوالوں کے جواب ظاہر چاہیے تھے کہ بھائی یہ جو اوورسیز کو ہم ووٹ کا حق دے رہے ہیں, ہم جو یہ کر رہے ہیں اپنا کیا ہوتا ہے ای وی ایم مشین کی بات کر رہے ہیں, ای وی ایم مشین یہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, اس پر اب الیکشن کمیشن نے بھی ظاہر ہے سوموار کو اجلاس بلا لیا, میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے. اب سوال ہے, چند سوال یہ ہیں کہ یہ جو پاکستانی انہوں نے تو جن کی جذبات کی ترجمانی کی یا جن کے جذبات ہم تک پہنچا افتخار صاحب نے, وہ تو کہہ رہے ہیں 90 لاکھ, لیکن پاکستانی کو 70 لاکھ کے قریب اوورسیز ہیں. ان میں ووٹر کتنا ہوگا, 18 سال کی کم عمر والا ظاہر ہے وہ ووٹر ہوگا, 18 سال سے زیادہ عمر والا, 18 سال سے کم عمر والے ووٹر نہیں ہوں گے, تو وہ ووٹر ہوں گے. تو ظاہر ہے وہ تعداد کم ہوگی, لیکن بہرحال وہ بہت فیصلہ کن تعداد ہوگی. اگر ان کو, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا, ہم نے بھی وہ سوال اٹھایا, اس کے ساتھ کئی اور سوالات ہیں, اگر ان کو یعنی گلاسکو میں بیٹھے ہوئے بندے کو, اوسلو میں بیٹھے ہوئے بندے کو, نیو یارک میں بیٹھے ہوئے بندے کو, اگر یہ
اپنے حلقے میں یعنی اپنا آبائی حلقہ لاہور ہے، لاڑکانہ ہے، دادو ہے، یا شکارپور ہے، جہلم ہے، منڈی بہاؤدین ہے، منڈی بہاؤدین کے بہت لوگ ہیں، گجرات ہے، یہاں کے بہت لوگ بہت ہیں باہر، اور اپنا مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، قطر، دبئی، کویت میں بہت پاکستانی ہیں، اور میرے علاقے کے بہت لوگ ہیں، ہر گھر سے 4 لوگ ہیں. تو ان کو اگر وہاں سے رائٹ مل گیا تو وہ اپنے وہاں سے اپنے حلقے میں ووٹ کاسٹ کریں گے، یا ان کے لیے الگ سے اوورسیز کے لیے نشستیں ہوں گی تو ان کا ووٹ کا رجسٹر کا اندراج کیسے ہوگا، پولنگ اسٹیشنز کیسے ہوں گی. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ظاہر ہے، جن کو ابھی قانون سازی انہوں نے بل تو پیش کر لیا، ابھی سینٹ میں بل جانا ہے. اور دوسرا جو سب سے امپارٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹی کیسے ہوگی. جہاں جمہوری ممالک ہیں، جہاں پہ مکمل آزادی ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، اور دوسرے ممالک جہاں پہ ہمارے لوگ رہتے ہیں، وہاں اٹلی ہو گیا، دوسرے جہاں رہتے ہیں، جرمنی، فرانس، وہاں پر تو جمہوریت ہے، وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لندن میں بیٹھ کے الطاف حسین صاحب دائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے، وہاں سے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے باہر آتے ہیں. لیکن جب جدہ میں تھے تو میاں نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں تھی. محترمہ بینظیر بھٹو، بلاول بھٹو دبئی میں جا کے سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. محترمہ جب رہتی تھی دبئی میں، جلاوطنی میں تھی، تو وہاں نہیں کیا کرتی تھی، پھر وہ چلی جاتی تھی لندن میں، وہاں جا کر اور ہوتی تھی ملاقات کرنا، کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کرنا، وہ ایک الگ ہے. الیکشن ایکٹیویٹی کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے ہال میں پاکستانی کمیونٹی کے سامنے جانا، وہاں بات کرنا. تو جمہوری ممالک میں تو ممکن ہے. کیسے ممکن بنایا جائے گا مڈل ایسٹ میں، جہاں بادشاہ آتے ہیں، جہاں پاکستانی، سعودی عرب، کویت، قطر، ابوظہبی، دبئی، یہ والے ممالک جو ہیں، یہاں پر کیسے پاکستانی جو ہے وہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہاں جا کر کیسے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے. بہت سے سوالات ہیں. اور سب سے بڑا سوال وہی ہے کہ ایک بندہ دبئی میں یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے یہاں پہ اپنے حلقے میں انفلوئنس کرے گا. عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں اصل میں، اسی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے، جسی وجہ سے اب وہ جس نوجوان نے بات کی، اس نوجوان کی بات کو افتخار صاحب نے آگے بڑھا دیا کہ اصل منصوبہ یہ ہے کہ جناب یہ جتنے ووٹر ہیں، یہ ووٹر جب آئیں گے تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ زیادہ تر ووٹر ہمیں یہ ووٹ پڑے گا اوورسیز کا. اور اوورسیز بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ اوورسیز جو وہاں پہ سیٹلڈ ہیں وتھ فیملیز، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، جو بیچارے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. جو مزدوری کر کے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں اور یہاں پر ان کے اہل و عیال، اہل خانہ اس پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ پہلے بھیجتے تھے اگر 1000 ریال یا $100، تو اب ان کو ظاہر زیادہ بھیجنا پڑتا ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ان کو زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن جو وہاں سیٹلڈ ہیں نا، وہاں کھا رہے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑا. تو وہ لوگ یقیناً آج بھی ان کے پاس عمران خان ایک خواب کی طرح ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آئیں گے، تو وہ اس طرح کے پاکستانی ظاہر عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ووٹ رجسٹر کیسے ہوگا، الیکشن کمیشن وہاں کام کیسے کرے گا. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو پاکستانی سفیروں سے خطاب کیا تھا، اس میں جو سفیروں کی بزتی فرما دی تھی عمران خان صاحب نے، جس طرح ان کی لا باک چپڑاتی تھی، وہ یاد ہے آپ کو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا نہیں مجھے پبلکلی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بھی بیسیکلی اوورسیز پاکستانیز کو ٹریک کرنے کے لیے تھا کہ مجھے آپ کا درد ہے. لیکن اس میں جو مسائل عمران خان صاحب نے ڈسکس کیے تھے، وہ مسائل اس مسئلے کے ساتھ جڑے ہیں، جو سوالات کے ساتھ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، کہ وہاں نادرا جو ہے وہ پاسپورٹ نہیں بنا کے دے پا رہا. لوگ اپنا شناختی کارڈ کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ان کا کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو کوئی اٹیسٹ کروانی ہوتی ہے چیز، تو ان کو پیشی پہ پیشی، حاضری پہ حاضری، تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے. تو جہاں وہ ہو رہا ہو تو وہاں پر پھر آپ سوچیں کہ وہاں پر ووٹ رجسٹر ہوگا اور وہاں پر الیکشن ہوگا، تو وہ والا جو عملہ ہوگا وہاں پہ، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، نادرا کا ہے، ہر اپنا شہر میں یا ہر ملک کا جو سفارت خانہ ہوگا، یعنی ہر ملک میں پاکستانی سفارت خانہ جس شہر میں بھی ہوگا، کونسلیٹ ہوگا، وہاں پر ظاہر پولنگ پھر یہی ہوگا کہ وہاں پر کریں گے. تو اس کو مینیج کیسے کیا جائے گا، ووٹ رجسٹر کیسے ہوگا، یہ سارے سوالات ہیں جن سوالات کو الیکشن کمیشن نے پرسوں دیکھنا ہے، 14 کو یعنی پیر کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا ہوا 14 کو. لیکن ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں نئے ووٹر ہوں گے، ان کو کس طرح دیکھا جائے گا اور کیسے اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس میں کوئی 2 نمبری نہ ہو. ہوتی ہے 2 نمبری،
یہاں آرٹسٹ بیٹھ جاتے ہیں بھائی. یہاں پر 2013 کے الیکشن کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ RO الیکشن تھا، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش تو کر رہے ہیں، 2/3 اکثریت صرف وہ کوشش نہیں کر رہے بلکہ ٹی وی ٹاک شوز آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں کچھ مخصوص دفاعی تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں بار بار. کچھ عرصہ پہلے تک وہ عمران خان صاحب پر نالاں تھے، تنقید کرتے تھے، بہت شدید تنقید کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ حسن نثار صاحب ہیں، جس طرح وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں ان کو. وہ جو ان کا انداز ہے، جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں اس انداز میں وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح کچھ دفاعی تجزیہ نگار بھی عمران خان صاحب کے متعلق توبہ کر گئے کہ جناب ہم غلط تھے، یہ تو بالکل نکمے نکلے، نالائق نکلے، نااہل نکلے، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. اب انہوں نے ریورس مارا ہے، دوبارہ کیسٹ ریوائنڈ کی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کو اب دوبارہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنا ہے. تو یہ وہ منصوبہ ہے، لیکن اندر خاتے جو لڑائیاں ہیں، اندر خاتے جو معاملات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ ہلکے پلاننگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی اس پلاننگ اسی میں ہیں کہ جناب وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کو 10 سال مکمل بھی کروائے جائیں اور 2/3 کے ساتھ مکمل کروائے جائیں، تاکہ عمران صاحب نے جس کو رلانے سے بچ گئے نا جو ان کو بھی رلائے. اور اصل جو پلان تھا 18ویں ترمیم کا کے خاتمے کا، NFC ایوارڈ کے خاتمے کا، اس پر بھی عمل درآمد ہو. یہ عمران خان کا منصوبہ ہے. یہ ممکن ہے؟ سوال یہ ہے آج پنجاب میں، لاہور میں جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوورسیز تو ووٹ دے دیں گے، لیکن عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو پنجاب کے ووٹ سے آئے نا. تو پنجاب میں تو لوڈ شیڈنگ ہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ پیپلز پارٹی کی ایسی تیزی پھیر دی تھی. تو عمران خان صاحب بچ پائیں گے؟ ابھی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا تھا تو 2 گھنٹے لائٹ نہیں تھی، اور ویلاگ میری خوش قسمتی ہے کہ بس جیسے میں شروع کرنے لگا تو لائٹ آ گئی، AC چل گیا، تو سکون سے بیٹھ کے ویلاگ کیا. تو عمران خان صاحب کا منصوبہ بے شک 2/3 کا ہو یا کسی اور کا بے شک 2/3 کا ہو، لیکن جو کارکردگی ہے اس بجٹ کے جب اثرات لوگوں تک آئیں گے تو پھر کیا عمران خان صاحب 2/3 لے پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.